الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لڑکیاں پڑھ لکھ کر جاہل ہو گئی، لڑکیاں پڑھ لکھ کر جاہل ہو گئی، محفل کی شمع اور گھر کی لالٹین ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، مائیں بہنیں، آپ لوگوں نے ایسی ٹھنڈی کی رات میں دین کی بات کے سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، تو تھوڑا سا اور اتنا کہ اپنے آپ کو بالکل متوجہ کر لیں۔ جس طرح گرمیوں کے سخت دنوں میں بیکری میں کام کرنے والے، بھٹیوں کے پاس بسکٹ نکالنے والے، چاہے جتنا بھی پسینہ نکلتا جائے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور پسینے کا خیال نہیں کرتے۔ تو ٹھنڈ کا تھوڑا سا ماحول ہے، لیکن جب ہم نے صبح سے ایک ذہن بنایا تھا کہ رات کو دین کی بات کے سننے کے لیے جائیں گے، ماؤں بہنوں نے بھی اپنے کاموں کو سمیٹا اور برابر وہ اپنی جگہ پر آ گئے۔ لہذا اب اتنا کرنا چاہیے کہ کوئی ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، خاص کر کے ماؤں بہنوں کو کہوں کہ کوئی ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، اور بہت دھیان کے ساتھ بات کو سن لیں تاکہ ہماری یہ قربانی، اس کا ہمیں کچھ بدل مل جائے۔ اور ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے ہوشیار ہیں کہ اگر ایک 100 روپے کی بنیان خریدنے جائیں اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو اور ہم اس دکاندار سے کہیں کہ بھائی یہ سوراخ والی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ایک چھوٹا سا تو سوراخ ہے، لے جاؤ کوئی فکر نہیں، کوئی زیادہ پھٹ جائے تو واپس لے آنا۔ تو تم بھی، میں بھی، اور اگر مائیں بہنیں بھی اگر کچھ خریدی میں گئی ہیں، وہ کہیں گی بھائی میں پیسے پورے دیتی ہوں، میرے کو پوری چیز دے، سوراخ والا تو رکھ اور اچھا والا میرے کو دے دے۔ تو جب ہم یہ قربانی دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا پورا وڑتر اور پورا اس کا بینیفٹ پورا ملنا چاہیے، اور وہ اسی وقت ملے گا جب ہم کسی کو نہ دیکھتے ہوئے ایک توجہ کے ساتھ، ایک دھیان کے ساتھ بات کو اگر سنیں گے۔ کیونکہ مولانا صاحب نے مجھے، مولانا اسامہ صاحب مد ظلہ العالی نے بڑی محنت اور بہت زیادہ فکر کے ساتھ یہ پروگرام کو قائم کیا ہے، اور میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ مائیں بہنیں بھی اور بھائی لوگ بھی کہ یہ جو اصلاح معاشرہ کے عنوان پر علماء دیوانہ وار اپنے گھر، اپنی راحت، اپنے آرام کا خیال نہ کر کے امت کے اندر سے بے دینی اور رسم و رواج اور منمانی زندگی یہ ختم ہو، اور خالص دین والی، اسلام والی، سنتوں والی، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ
گنبد خضرا کے مکی، ان کی پیاری زندگی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ سنتوں والا چہرہ، سنتوں والا لباس، عورتیں باپردہ، ہمارے روز مرہ کے کام خوشی غمی کے وہ سارے سنت شریعت کے مطابق ہو جائیں، اس کی یہ فکریں کرتے ہیں۔ جس طرح مال کمانے والے اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں، اسی کے پلان بناتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان وارثین انبیاء کو اس بات کے لیے چنا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا، یہ نبی کو جو کائنات کا دلہا ہے اور ہمارا راج دلارا ہے اور دائی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا ہے، آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا دلارا ہے، لہذا اب اس کو میں نے بھیج دیا، یہ امام نبی، امام آ گیا، اب جماعت اور نماز کھڑی ہو جائے گی، اب کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اس نبیوں کے نبی امام نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرما کر یہ فیصلہ کیا اب کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، لیکن امت کی بے دینی اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی طرف متوجہ ہونے سے بچانے اور جنت کی راہوں پر ڈالنے کے لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے فوراً صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور وارثین انبیاء نے اس دین کی باغ کو تھاما ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اور اقوام عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے دلوں میں، سینوں میں آ جائے، آنکھوں کا نور بن جائے، دلوں کا سرور بن جائے۔ لہذا یہ محنتیں اس دن سے جاری و ساری ہے، اور جو بھی قربانی دینی پڑی اس وقت سے دیتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو رہتی دنیا تک ایک جماعت اس طرح کی فکر کرنے والی ضرور بھی ضرور دنیا میں رہے گی۔ لہذا یہ صرف اتنی بات کو سمجھایا کہ یہ علماء جو فکر کرتے ہیں، ہم عوام کو چاہیے کہ ان کی فکروں کو لیں، یہ کیا چاہتے ہیں ان سے پوچھیں، ان کا ساتھ دیں۔ دیکھو بالکل مختصر بتاتا ہوں کہ علماء اور عوام کا آپس میں میل اور جول اور آپس کا تعلق اور محبت یہ دین کے استحکام کے لیے، دین کی بقا اور ترقی اور ترویج کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ جوڑ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے انجینئر اور مزدور کے ملنے کے ساتھ بلڈنگ بنتی ہے، خالی انجینئر بھی کچھ زیادہ نہیں کر سکے گا، اور انجینئر کے بغیر مزدور اگر بلڈنگ کھڑا کریں گے تو وہ بلڈنگ نہیں کھڑا کریں گے، وہ کسی کی قبر تیار کریں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم ان علماء کی فکروں کو اوڑھیں اور ان سے پوچھتے رہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی عہدہ منصب نہیں، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان کی قدر کرے، اپنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے، اذانوں کی عظمت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، مسجدوں کو آباد کرے۔ جن علاقوں میں اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ بستی اور بستی والوں کو آباد کریں گے۔ ابھی ایک اللہ والے چند دن پہلے ہی ان کو میں نے سنا، وہ ایسا فرما رہے تھے کہ بھائیوں، مسجد کی بددعائیں لینے سے بچ جاؤ، اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کرو، ورنہ یہ مسجدیں بددعائیں دیں گی، تم آباد نہیں رہ سکو گے۔ لہذا یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں بھائی،
یہ پروگرام یہیں تک نہیں ہے، جو یہ باتیں بتائی جائیں اللہ رب العزت کرے کہ کچھ سود مند اور فائدہ مند بات اللہ پاک بلا دے اور آپ کو سنا دے اور آپ کو سمجھا دے اور دلوں میں ڈال دے اور عمل پر کھڑا کر دے، تاکہ ہمارا یہ جمع ہونا کامیاب و کامران ہو جائے۔ اور ایک بات کہہ کر اب اپنے عنوان پر بات کروں کہ ختم نبوت کے صدقے میں مرد بھی ذمہ دار ہیں دین کی محنت اور دین کی بقا اور دین کی حفاظت کے، اور اسی طرح عورتیں اور مستورات اور مسلمان خواتین بھی اس کی پوری ذمہ دار ہیں کہ اسلام کا استحکام اور ایمان کی بقا اور اسلام باقی رہے۔ یہ دونوں ذمہ دار ہیں، نہ مرد صرف کمانے کے لیے، نہ عورتیں صرف پکانے کے لیے، نہیں، نہ صرف مرد پیسے جمع کرنے کے لیے اور عورتیں بچوں کو بڑا کرنے کے لیے، نہیں، یہ تو نجی کام ہیں اور یہ تو چلتے رہیں گے۔ اس میں تو مسلمان کی اور غیر مسلم کی یکسانیت ہے، بلکہ انسانوں کو چھوڑو جانور کے ساتھ بھی ایکول ہونا نظر آئے گا کہ ایسا تو وہ لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے دین پر عمل کرنے اور دین کی بات کو دوسروں کے پہنچانے کا ذمہ دار بنایا ہے، اور آپ کی توجہ کی بنیاد پر بات اللہ تبارک و تعالی دل پر ڈالتے ہیں کہ جب بڑے کی طرف سے بات آتی ہے، بڑے کی طرف سے کوئی کام آتا ہے تو وہ کام کیسا بھی ہو وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ بات کیسی بھی ہو وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ دین کی باتوں کے پہنچانے اور عمل کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ہمیں کسی چھوٹے نے نہیں، اس سے بڑا خالق کائنات نے کسی کو بنایا نہیں، اس کی طرف سے وہ محمد الرسول اللہ نور والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ کام دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جب مسلمان بنایا ہے تو ایک مسلمان اپنی زندگی کیسے جیے، اس کے گھر کا، اس کے علاقے کا، اس کی آل اولاد کا کیا ماحول ہو۔ ہمارا نبی یتیم تھا لیکن امت کو یتیم نہیں چھوڑا۔ کوئی پلیٹ فارم، کوئی اینگل، کوئی موقع، زندگی کا کوئی مرحلہ ہمیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑا۔ سارے جواب اور کروڑوں ابجو سلام ہو، ان گنت سلام ہو اس نبی پر، اور اللہ کا کروڑ شکر کہ کیسی عجیب شریعت اس دور میں، جس دور میں صرف جانور ہیں، کوئی سواری نہیں، اس دور سے وہ طریقے زندگی جینے کے دیے جا رہے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اس سے آگے کوئی نہیں، اس سے آگے اور دنیا کتنی جاوے اس سے آگے کوئی نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو ازدواجی زندگی دی، ازدواجی زندگی کی عام متن شروعات مرد کی 21، 22، 23 سال سے ابتدا ہوتی ہے اور بچیوں کی 18، 20 سال سے ابتدا ہوتی ہے عام متن۔ اب ایک اعتبار سے یہ بہت سمجھداری والی عمر نہیں ہوتی، اور سال 2 سال میں اللہ تبارک و تعالی ان کو نعمتیں دینے کے لیے، ان کے جی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے آنگن میں کوئی پھول کھل جائے اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشیاں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب کس طرح وہ زندگی اس بچی کو کیا بتایا جائے، اسلام نے کیا سکھایا ہے اس کو، اسلام نے کیا بتایا ہے اس مرد کو، وہ ہونے والے ابا کو اور ہونے والی ممی کو کیا سکھایا اسلام نے، ہمیں نہیں پتا۔ اور اتنے قیمتی باتوں کو ہم کبھی پوچھتے بھی نہیں۔ اصل میں مشکات نبوت سے جیسے جیسے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے
زندگیوں سے، سماج معاشرے سے اپنے آقا کا طریقہ چلا جا رہا ہے۔ لہذا ہم آج عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ میری زندگی میں آج کے اس پروگرام کے بعد کچھ نہ کچھ سنت، کچھ نہ کچھ شریعت میں بڑھوتری ضرور میں کروں گا، کوئی ایک عمل بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں پلس کروں گا، چاہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 1-2 تسبیح درود پاک کی کیوں نہ بنا لوں، لیکن کچھ نہ کچھ اپنا معمول بناؤں گا آج کی اس مجلس کے بعد سے، ہے نا؟ جیسے لوگ سیزنوں میں کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، یہ سیزن میں گاڑی لایا، وہ سیزن میں شادی کی، اس کے بعد کی سیزن میں گھر کو رینوویٹ کیا، ایسا الگ الگ آدمی سیزن کو یاد رکھتا ہے۔ تو ہماری یہ مجلس ہمیں یاد رہ جائے کہ یہ درود پاک کا عمل، یہ نفل نماز کا عمل، 5 وقت کی نماز کی پابندی کا عمل، وہ جو ہمارے علاقے اور محلے میں جو علماء کی فکروں کی بنیاد پر ایک مجلس لگائی گئی تھی، لہذا میں نے دل میں ارادہ کیا اب اپنے آپ کو بے نمازی نہیں رکھوں گا۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے 5 نمازیں مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں۔ اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ سے ملاقات کا استحضار کریں۔ اور میں ایک مثال دیتا چلوں کہ تھوڑا سا ہمیں شرم کیوں نہیں آ جاتی کسی چھوٹے بڑے کے وہاں شادی بیاہ میں یا کوئی خوشی کے موقع پر جاتے ہیں تو بھائی کچھ لے جانا پڑے گا، میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کیا لے جاؤں، وہ بیمار ہے تو کیا لے جاؤں، ان کے وہاں شادی ہے تو کیا دیں، خالی کور دے دیں کچھ اور بھی دیں، ہے نا؟ اگرچہ ہماری حیثیت کم ہوتی ہے، ہم غریب ہوتے ہیں، ہم مزدور ہوتے ہیں، روز کماتے کھاتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سیونگ میں سے کچھ نکال کر کہ نہیں ایسا اچھا نہیں لگے گا، دینا پڑے گا، شاق گزرتا ہے تب بھی، دل پر بھاری پڑتا ہے تب بھی کہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو کیوں خیال نہیں آتا جس مالک نے زندگی دی، بچپنا دیا، جوانی دی، بیوی دی، بچے دیے، گھر دیا، سماج معاشرہ دیا، اذانیں دی، نمازیں دی، تندرستی دی، اس مالک کے پاس خالی ہاتھ جاتے شرم نہیں آئے گی؟ نہیں شرمائیں گے۔ آج سے عہد کرتے ہیں کھلے آسمان، جیسے اللہ نہ کرے کھلے آسمان اللہ کو ناراض کرنے والے بھی عمل کبھی امت کر بیٹھتی ہے نا؟ لائے ہوں گے پتہ نہیں کوئی گینڈا وینڈا گھسا کے لائے ہوں گے 5000 واریہ 2000 واریہ، تو بھائی نہیں، خدا را نہیں بھائی، ایمان کو داؤں پہ مت لگاؤ، اس سے قیمتی کوئی سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے قیمتی کوئی متاع ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو داؤں پہ نہ لگائیں۔ اس طرح کبائر کے ارتکاب سے یا تو جیتے جی ہی رننگ دنیا میں ہی ایمان چلا جاتا ہے، یا پھر موت کے موقع پر ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ لہذا ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بچے بچی کی شادی ہو گئی اور خوشیاں آ گئی، بس جیسے ہی جب خوشیاں آ جاتی ہے اور بچی حمل سے رہ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے مسلسل بچہ ہوئے تک نماز کا پڑھنا اللہ آسان کر دیتے ہیں کہ اب تیری نماز کی چھٹی نہیں ہو سکتی، تو مسلسل نماز پڑھ اور تو اپنے نیک اپنے آپ کو بنا کر اندر تیرے پلنے والے بچے بچی کو تو نیک بنا، تلاوت کر، کوئی دن تو تلاوت کی تجھے چھٹی کا موقع نہیں، روز کرنا تلاوت، اپنے نبی پر خوب درود پڑھ، خوب ذکر کر، اچھے خیال پیدا کر، کوئی گندی چیز، کوئی گندی بات، کوئی گندا کام نہ کرنا، ورنہ اندر جو بچہ بن رہا ہے اس پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ کوئی فلم، کوئی کارٹون میں اپنے آپ کو مشغول مت کرنا، وہ اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ لہذا وہیں سے ابتدا ہو گئی کہ اپنے آپ کو نیک کام کے ساتھ لگاتے رہے اور لگائے رکھا، یہاں تک کہ ایک آدھ میں چھوٹا سا عمل بھی بتا دیتا ہوں کہ جو بچیاں اس طرح خوشی سے ہو، جو عورتیں اس طرح خوشی سے ہوں، ان کو چاہیے کہ 3 تسبیح، کم میں کم 3 تسبیح، ثم السبیل یسر،
اس کی پڑھیں۔ سورہ عبسہ و تولا 30ویں پارے کی تیسری سورت کی تقریباً 20ویں آیت ہے۔ ثم السبیل یسرا، اس کو پڑھیں۔ اور جب ایک دم قریب دن آ گئے، 9واں مہینہ آ گیا، تو 5 تسبیح پڑھے۔ اللہ کی ذات سے امید لگاتے ہیں کہ آسانی ہوگی اور نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو آپریشن سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے اور لوگ بہت سارے وظائف دیتے ہیں، سورہ یوسف بھی پڑھو، سورہ یاسین بھی پڑھو، یہ بھی، تو بہت زیادہ نہیں، میں ایک چھوٹا سا یہ میں نے وظیفہ دیا ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو یاد رہ جائے۔ جب بچہ ہونے کے دن قریب آ جائیں تو گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ پہلے سے کسی اللہ والے کے پاس سے کھجور چبوا کر تہنیک کرا کے پہلے سے رکھیں۔ بچہ ہو گیا، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور کھجور لاؤ، کیسے کھجور لاؤ، اس وقت بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے آپ لے کے رکھ لیں۔ تہنیک کیا ہے کہ بچہ دنیا میں آیا ہے، اس کے منہ میں دنیا کی سب سے پہلی چیز اگر کوئی جائے تو کوئی اللہ والے کے منہ کے تھوک اور اس کے منہ کے اندر چبی ہوئی کوئی چیز اس کے منہ میں جائے، تاکہ وہ دنیا میں آیا، آتے کے ساتھ سب سے پہلے نیک چیز اور نیک شے اس کے منہ میں جائے۔ دیکھو نیک بنانے کی ابتدا وہاں سے ہوا، ایسے ہی۔ اور اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ اذان اور تکبیر میں دیر نہ کرے، دائیں کان میں اذان دے، بائیں کان میں تکبیر کہے، اور اس میں دیر نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے یہ عمل کر دے۔ اذان میں 6 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کی جائے گی۔ ابھی وہ دنیا میں آیا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ ٹکر ٹکر تو پوری دنیا کو دیکھتا ہے، یہ چیزوں کو دیکھتا ہے، روشنی کو دیکھتا ہے، یہ پلنگ دیکھتا ہے، ارے تیرے دل میں کسی چیز کی بڑائی نہ بھرنا، اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کی بڑائی بھرنا، اور اللہ کا کام سب سے بڑا ہے اور اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، وہ بڑائی تیرے دل میں رکھنا۔ اور یہ تعلیم کس نے دی؟ اللہ نے خود بھیجی اپنے پیارے نبی پر کہ اپنی امت کو یہ دینا ہے نا، لہذا اس کا اہتمام ہو۔ تہنیک یعنی کھجور، اور اس کو لے کے منہ میں اس کے تالو میں لگا دے، تھوڑا بہت جو بھی کھائے گا نہیں کھائے گا چبائے گا، پھر نکال دو، پھنستی ہو تکلیف، لیکن منہ میں اس کے چلا گیا، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلی چیز کسی اللہ والے کا تھوک اس کے منہ میں گیا۔ زمزم بھی پلا سکتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ کام کریں۔ اب وہ بچے کی جو پرورش ہو رہی ہے، تبھی چھوٹا ہے، دودھ پلانے کا موقع ہے، تو جب بھی بچے کو دودھ پلائے کوشش ماں اس بات کی کرے کہ وہ باوضو ہو، اس کے بھی بہت اثرات پڑیں گے۔ اور چلو درمیان میں مسئلہ بتاتا ہی چلوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب بچہ ہو، چوتھا بچہ ہو، 5واں بچہ ہو کہ پہلا ہو، بچہ ہوا تو 40 دن تک اس عورت اس لڑکی کو بے نمازی رکھتے ہیں۔ ارے آپ ذرا کسی عالم سے پوچھتے، چلا کھلانے جائیں گے، ارے چلا چھٹی کرتے برابر ہے، پہلے پوچھ تو لو اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابر کے دن نماز کو ذرا جلدی پڑھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا پتہ نہ چلے اور تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے، اس میں بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم پکڑے جاؤ گے، کہ تم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، تم کو سجاگ رہنا چاہیے تھا۔ تو جہاں پر ماحول ایٹموسفیئر ایسا ہو گیا ہو، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں، تو پھر تو اس بچی کو جہاں پر اس کے بچے کے ساتھ اس کو نیک بنتے رہنا چاہیے، جلدی سے اس کو نماز کی طرف لانا چاہیے، تو 40 دن تک اس کو بے نمازی رکھتے ہیں۔ اور پھر کتنی باتیں وہ ساری ہیں، اس کی چارپی پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کے روم میں نہیں جا سکتے، وہ کوئی چیز کو ہاتھ لگاتا آتے، ارے بھائی کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسا کچھ نہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہی خالی ناپاک ہے، اس کا ہاتھ تو پاک ہے، تو کیا وہ کہ ناپاک کھا رہی ہے، وہ خود کھا رہی، چلو تم کھلاتے ہو اس کو، وہ تو خود کھا رہی ہے، لہذا ایسی سب باتوں کے اندر نہ پڑے۔ اور عورتوں کو معلوم ہوتا ہے ترتیب سے جو اس کی پاکی کے اوقات ہوتے ہیں، لہذا 20 دن 25 دن 28 دن 29 دن جتنے دن میں وہ پاک ہو گئی، اس کو نہلا کر اس کو نماز کے لائق کر دے، نماز پڑھتا کر دے، 40 دن تک بے نمازی نہ رکھے،
اسلام میں نماز کا بہت بڑا مقام ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت اسلام میں نہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ تو بہرحال وہ پاک پاکیزہ ہو جائے، اپنے بچے کو دودھ پلانے کا موقع آوے تو کوشش کرے باوضو ہو، اور دائیں طرف سے پہلے شروعات کرے، بسم اللہ بول کر پلاوے۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے، کارٹون اور سیریل دیکھتے دیکھتے بچے کو دودھ قطعی نہ پلائے، بالکل نہیں۔ ارے تم ہم کیا اپنی اولاد، اپنے نواسے اور پوتے پہ ہم کیا رحم کریں گے؟ وہ رحمت للعالمین نے طریقہ دے دیا کہ تیری آل اولاد پر رحم کھا کر میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اب ہم وہ رحم والے اور رحمت والے نبی کا طریقہ چھوڑ کر ہم اپنی آل پر رحم کریں گے؟ نانا بیچاری بچی کہیں جا نہیں سکتی، تو تیرے لے ٹی وی دیکھ لے، بڑھا لیا ہے ہمیں، اس کے غلط اثرات پڑیں گے، آگے بھگتنا پڑے گا، آگے بھگتنا پڑے گا، لہذا ایسا نہ کریں۔ بچہ بڑا وہ استنجا وغیرہ کے اعتبار سے بھی سمجھا دوں، آج کے دور میں وہ جو پیمپرز چل رہے ہیں، جو بڑی عمر والے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے، جب تک یہ نہیں تھے تو بچوں کو کپڑا جس کو فالی کہتے ہیں وہ باندھ دیتے تھے، جیسی پیشاب کیا فوراً ماں بدل دیتی تھی۔ اب تو وہاں نہیں، چھٹی ہے، 2-3 وقت تو تیرا فارغ ہو جا، تو وہ بچے کو تم ناپاکی کے اندر رکھ چھوڑو گے، شیطانی اثرات اس پر آئیں گے۔ مائیں سستی کر رہی ہے، ماؤں کو راحت مل گئی، وہ دن بھر کے 25-50-100 روپے کے وہ پیمپرز استعمال کرتے ہیں، ماہانہ 3000 روپے ہوئے، وہ بڑا ہوئے نا تو مدرسے میں جو 500 روپے فیس کر دے نا، وہ پیشاب کے اندر جو کپڑا تو ماہانہ 3000 کا بھر رہی ہے نا، تو ذرا مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لیے 500 کی فیس بھر دے نا۔ وہاں تو نانا مہنگا، ایک بچی ہے ابھی اس کے گھر میں شادی ہوئی، اتنا خرچ کیا، میں بار بار پہلے سے ہی اس کی فیس معاف، لیکن اس نے 10-20 دن چھٹی کی، میں زبردستی بولا ہوں کہ تو 100 روپے فیس کر، نہیں میں 100 روپے نہیں بھر سکتی، روز کے 3 روپے ہوئے، نہیں بھر سکتی، 100 کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے۔ اور کیا ہال لیا تھا، کیا کھانے کیے، کیا تھرکے، کیا تیار ہوئے، کیا جوبن تولا، سب کیا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ بعض علاقوں کے اندر، غریب علاقوں میں بھی مدرسے الحمدللہ ہم چلاتے ہیں، تو فیس کے معاملے میں جب اونچ نیچ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں جب ان کے شادی ہو، جب چلے جانا، ان سے بڑا کوئی مالدار دکھے تو کہنا۔ اور اللہ کے قرآن کے لیے ایسے غریب بنتے ہیں کہ اگر مدرسہ کہ تمہارے بچے کو بھیجو مہینے کے 200 دیں گے تو 300 کا ہونے دے رہا۔ ایسا کہ روز کے 6 دو گے، کم سے کم روز کے 10 تو دو، 300 کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو ان بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے جو تھوڑا سا ایک نبی کی جو تعلیمات ہے کہ ان بچوں کو پیشاب پاخانوں میں رکھ نہ چھوڑے، بلکہ ان کو وقتاً فوقتاً جلدی ہے نا، اور کوشش اس بات کی کرے کہ وہ بچے پاک رہیں اور ناپاکی میں سوئے نہ رہیں، ہے نا۔ اب تھوڑے سے بڑے ہوئے، استنجا کو لے جانے والے ہوئے، بیٹھنے لگے، ماؤں کو چاہیے کہ جب پیشاب کرانے لے جاوے وہ بچہ دعا نہیں پڑھ سکے گا، ماں کو چاہیے دعا پڑھے، تو ماں کو بھی آتی ہوئے تو نا، ہاں ممی کو بھی آنی چاہیے اس کے۔ میں تم کو امت کا رونا کیا رو کر بتاؤں، امت کا رونا کیا رو کر بتاؤں، یوں دولہا بیٹھا ہے راجہ کرسی پہ، وہاں تیرے سے بڑا کوئی راجہ نہیں۔ بازو میں پوچھتے میں نے کہا بھائی سب سیکھ لیا، سب دعائیں یاد کر لیے، برابر ہے، سمجھ میں آیا، چل بتا غسل کے فرض کتنے؟ سچ کہتا ہوں کوئی ملاوٹ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پھانپے مار رہا ہے۔ پہلے سنت سے شروعات کی کہ میں نے کہا غسل کی سنتیں کتنی، اس میں تو کتنے یہاں بھی ہوں گے، سنتیں یاد نہیں ہیں، وہ 3 غسل کے فرض یاد ہے نا، تو سنتوں میں تو کتنے یہاں بھی ناپاس ہو جائیں گے، پریکشا نہیں لیتا، لیکن وہ بیچارہ تو فرضوں میں بھی ناپاس ہو گیا، 3 فرض بھی اس کو معلوم نہیں، وہ یہ پڑھا وہ پڑھا، یہ نوکری یہ جاب اور یہ کما رہا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے وہاں تو کیا لے جائے گا، کیا لے جائے گا، تجھے غسل کے فرض یاد ہے۔ تو ممی کو بھی دعا یاد ہو، جب بھی بچے کو استنجا کو لے جائے ماں باہر دعا پڑھ لے،
اور چھوٹے بچے کو پیشاب پاخانہ کرانے میں بھی کعبۃ اللہ کا خیال کرے، کہیں بھی نہ بٹھا دے۔ اگر وہ خیال کرے گی ثواب ماں کو ملے گا۔ اور جب نکلے پھر فارغ ہو کر تو بعد والی دعا بھی پڑھے۔ بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ بلائے، بول بیٹا اللہ اللہ، ہے نا؟ وہ روئے تو تجربہ کیا ہے، روتے بچے کو تم ڈرا کر چپ کرتے ہو، تم دھمکا کے چپ کرتے ہو۔ ہم نے لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھ کر بچوں کو چپ کیا ہے۔ بچے گھبرا جاتے ہیں، چمک جاتے ہیں، تو مولوی صاحب تعویذوں کیا وہ چمک جاتا ہے؟ اے بھائی وہ تیرے کو چمکانے جایا ہے، وہ یوں ہی نہیں چمکتا، تیرے کو چمکانا ہے، اس لیے کہ تو جب چھوٹا تھا تو نے تیرے ماں باپ کو بھی بہت چمکایا تھا، تو تجھے قدر دلانے کے لیے کہ تو جو چھوٹے سے بڑا ہوا تو آج جو مشقت تو لے رہا ہے تیرے ماں باپ تیرے لیے اٹھا چکے ہیں، ان کی قدر کر، ان کے پاؤں دھو کے پی، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر۔ ایسا بولتے ہیں مولانا یار وہ دن میں سوتا ہے رات کو بہت روتا ہے، تو تجھے جگا کے سکھا رہا ہے کہ تو نے بھی کسی کو جگایا تھا، ماں باپ کی قدر کر۔ یوں ہی نہیں روتا، یوں ہی نہیں روتا، وہ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بھی رحمان و رحیم ذات کا ایک فضل ہے کہ تجھے ماں باپ کی قدر ہو جائے اور ان کی دعائیں لے لے۔ وقت کے ولی سے زیادہ قیمتی دعائیں اپنے ماں باپ کی ہیں، یاد رکھنا، ان کی دعائیں لے لو۔ لیکن بعض بچے ماں باپ کو چھوٹی چھوٹے پیسوں کے لیے ترساتے ہیں، 10-20 روپے ماں مانگے ترساتے ہیں۔ وہ کیا وہ جوان ہے، میں کیا کہوں اس کو کہ تو کیا ہے، تیرا سارا وجود یہ ماں ہے اور اس کو تو 20 روپے نہیں دیتا۔ دودھ کے لیے ماں پیسے مانگ رہی ہے، جس ماں نے اپنے خون کا دودھ تجھے پلایا آج دودھ کی تھیلی کے لیے پیسے مانگتی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ نہ کریں ایسا، لا الہ الا اللہ۔ لہذا ان بچوں کو جب جیسی بولنے لگے تو اللہ سکھائیں، اور بات کرنے لگے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ تو بولنے نے بات کرنے مولانا تو شروع میں ابا امی ایسا بولتا ہے، پہلے سے اکھے جملے نہیں بولتا، سینٹنس کمپلیٹ نہیں کرتا، انکمپلیٹ سینٹنس ہوتے ہیں، وہ ابتدائی مرحلہ، اور اس کے بعد پھر جملے بولتا ہے۔ تو شروع میں اللہ سکھائے، اللہ بول بیٹا، ہے نا؟ اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھائے۔ ان بچوں کو 7 سال کے ہوئے نماز شروع کر دو، نماز سکھانا شروع کرو، نماز کی تاکید کرو۔ 7 برس کے بچے کو بھی فجر کی نماز پڑھاؤ۔ اے مولانا یار وہ اتنا ہی ہے، تو میرے نبی نے بھی اتنے کوئی کہا، کوئی وہ دور کا 7 برس کا یہاں تک کا نہیں ہوتا تھا، 7 یا نہیں 7 ہے نا؟ اس سے پہلے 2.5-3 سال کا تو اسکول کی فکر کرتے ہیں، کیجیے آپ، میں منع نہیں کرتا، جو سسٹم میں چلیے، لیکن 4 سال کا ہو جائے برائے مہربانی مدرسے میں ڈالیے، لیکن مدرسے میں اس انداز سے ڈالیے کہ گھر میں کم تختی پکی کرا دیو، اس کی تختی پختہ آپ نے کرا دی ہو۔ 3-3.5 سال میں گھر میں اس کو بٹھا کر پڑھا کر وہ تختی وہ جانتا ہو جائے، اور 4 سال میں باضابطہ مدرسے میں بھیجیے، اور بہت زیادہ اس بچے کی طرف توجہ رکھیے، بہترین قرآن آپ کا بچہ پڑھے، اس کی پہلے دن سے نیت کیجئے، فکر کیجئے۔ مدرسے کی چھٹی نہ کرائیے۔ میں اکثر جب اس عنوان پر بولتا ہوں تو خالی ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ سب کے گھروں میں قرآن ہے، قرآن کے اوپر کچھ نہیں رکھتے، ارے صحیح بول رہا ہوں؟ اچھا آپ کے وہاں رکھتے ہیں کیا؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کے وہاں رکھتے ہیں؟ آپ قرآن کے اوپر کچھ رکھتے ہو؟ کوئی کٹورا چمچہ تپیلی رکھ دیتے ہو؟ تو بولتے نہیں آپ لوگ، کیا بات ہے؟ اچھا ہوشیار ہے کہ ابھی قبول کرما، چپ رہے ابھی پھر کے آئے گی، بولے اب پھرا کے لائیں گے، بولے تو لاؤں گا تو صحیح نا۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں دے دے کر، مکھی اور جانوروں کی مثالیں دے دے کر بات کو سمجھایا۔ مجھے تو آپ کو بات کو سمجھانا ہے، اور میں کوشش کروں اس بات کی کہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ تو جس طرح قرآن کے اوپر کچھ رکھتے نہیں،
تو ایسے ہی قرآن کی تعلیمات کو پھر نیچے کیوں رکھتے ہو دوسری تعلیمات کے مقابلے میں؟ اسکول بھیجتے ہیں اور مدرسہ دوپہر میں چلنے بولے یہاں جا رہے ہیں، لہذا ایسا نہ کریں، مدرسے کی طرف توجہ کرائیں، وہ مدرسے کی تعلیم اچھی لے۔ یہ بنیادیں مدرسے میں آپ کے بچے کی سلامتی ایمان اور سلامتی اسلام کے یہاں سے ضمانت ملے گی۔ وہ روز کلمے پڑھے گا، احادیث مبارکہ پڑھے گا، قرآن کو پڑھے گا، تختی پڑھے گا، پارے ام پڑھے گا، استاذ کا ادب کرے گا، آتے جاتے سلام کرے گا، استنجا کا خیال کرے گا۔ لہذا آپ کا بچہ یہ بنیادیں اور یہ پلر پڑھ رہے ہیں کہ اب اس کا ایمان اندر جمے گا۔ یہاں سے اب محنت شروع ہو گئی پختہ والی، ابھی تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا، کھدائی ہوئی، مٹی نکلی ہے، وہ اب محنت مضبوط والی شروع ہوئی، اب پلر پڑھ رہے ہیں۔ اور بہت ہی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جن بچوں کی بچپن میں مکاتب کی تعلیم مضبوط ہو جاتی ہے، اچھا قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں، امید ہے اور تجربے سے دیکھا وہ کبھی بے نمازی تو ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اپنا ایمان اور اسلام نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، کبھی وہ اپنا ایمان اسلام نہیں دیں گے۔ لہذا یہ مکاتب کی طرف اپنے بچوں کی توجہ کرائے، برابر مضبوط محنت کرائے اور اچھی طرح سے وہ تعلیمات کو لے، اور جو تعلیم 2 گھنٹے میں دی جاتی ہے 22 گھنٹے اپنے گھر میں اس کو اپلائی کرے۔ بیٹا کیا دعا پڑھ کے آیا، بیٹا کیسے آیا، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ 7 سال کا ہوا نماز کی پابندی کرائیے، بیٹا پڑھ نماز پڑھ، صبح میں بھی اٹھاؤ، دن بھر میں بھی گھر میں زیادہ رہتا ہے پوچھتے رہو اور نماز کو پڑھاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے اب نماز میں کمی بیشی کرتا ہو تو اس کو تنبیہ کرو، ڈانٹو، کبھی ہلکا پھلکا اس کو نماز کے عنوان پر کچھ تنبیہ یعنی مار بھی کرو، اور بسترا الگ کر دو۔ بھائی بہن ساتھ میں سو رہے ہیں، 2 بھائی بھی قریب قریب نہ سوئیں، بھائی بہن بھی قریب نہ سوئیں، بسترے سب کے الگ کر دو۔ یہ وہ ذات گرامی کی تعلیم ہے کہ تم ہم نقصان اٹھا کر کے دے، او بھائی یہ کیا ہوا، تو میرے آقا نے پہلے سے کہا ایسا کرنا تو نقصان سے بچ جاؤ گے، ہے نا۔ لہذا 10 سال کی عمر میں نماز کی مضبوط پابندی اس کی ہو جاوے، نماز سکھا بھی دیں اور بستر الگ کریں۔ یہاں تک کہ 12 سال سے لگا کر 15 سال کی عمر تک میں لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر ہے، اور 9 سال سے لگا کر 15 سال تک میں لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر ہے۔ لہذا وہ بالغ ہوں، خیال کریں، اس کو بتائیں کہ بیٹا اللہ کی شریعت تیری طرف متوجہ ہوئی، اب سارے احکام تیری طرف آ گئے، اب تجھے دین پر چلنا ہے، تیری ایک نماز قضا نہ ہو، روزے پورے رکھنے پڑیں گے، ایسا اچھے کام کرنے پڑیں گے، اب جھوٹ وغیرہ کچھ نہیں۔ اور بچپن سے اپنے بچوں کو جھوٹ کی، فلموں کی، گانوں کی تعلیم نہ دے۔ دیکھو میں صاف ستھرا کہہ دوں، اس میں سے جتنے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے پالنے کے لیے برابر سٹرگل کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے 12-16 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم بھی کرتے ہیں۔ مولانا میری بیٹی ہے، آج نہیں تو کل اس کے ہاتھ پیلے کرنے پڑیں گے، ابھی سے 2 پیسے جمع کر رہا ہوں۔ ارے واہ، سلام تجھے، کس نے تجھے کہا تھا تیری بیٹی کی شادی میں تو خرچ کرنا؟ کس نے کہا؟ نہ کھانا ہے تیرے ذمے، نہ مہر ہے تیرے ذمے، ابھی سے بھیگی کرتا ہو گیا ہے نا۔ دنیا کی تعلیمات سے متاثر ہے، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، اس نے اتنا کرا، اس نے اتنا کرا، مانگ کے لا کر، بیچ کر بھی، ادھار کر کے، ارے بیاج کی لونیں لے کر کھلا رہے ہیں، بہت واقعات ہیں۔ بہرحال ان بچوں کو برابر نمازی مضبوط شریعت، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تشریح کا موقع نہیں، لیکن بہت بڑی شخصیت حضرت لقمان گزرے ہیں، اور عرب جو نبی کو اور اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کے نزدیک بھی ان کا مقام تھا۔ قرآن کریم نے کہ تم جس کو بڑا مانتے ہو اس کی تعلیم تو دیکھو، تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو ان کی تعلیم تو دیکھو، انی وجہت وجہیہ، ذرا دیکھیے تو صحیح۔
قرآن نے ایسا چپ کیا ہے اپنے مد مقابل کو کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو بہرحال وہ اپنے بچے کو، اگر بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے نا۔ اور آگے اور بھی اپنے بچے کو نماز کی تاکید، امر بالمعروف کی تاکید۔ مجھے ابھی ایک بات یاد ہے، اچانک یاد آئی، یہ اپنے شہر میں میرے ایک متعلق میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے ایک بچے 8-9 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا کسی وجہ سے۔ ان کے گھر بیٹھنے گیا، وہ ابا کہتا ہے مولانا دعائے قنوت میرا بچہ مجھے سکھا کے گیا ہے۔ اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوگی؟ اور اس کی ماں نے جو کہا، ارے سلام ایسی ماؤں پر، وہ کہتی تھی، اس نے یوں کہا کہ مولانا میرا یہ بچہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا کہ ہم یوں ہی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہم کو اسلام کے لیے پیدا کیا ہے اور میں اسلام کے لیے ہوں، میں ایسے ہی دنیا کے کام کے لیے نہیں ہوں۔ وہ مسجدوں میں جاتا تھا، مولانا میرا بچہ چلا گیا، اگر دین کے لیے کوئی ضرورت پڑے یاد کرنا اس بندی کو، وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے گی۔ اندر اترتا ہے نا تو زبان پر آتا ہے، تو اس کو اتارو، خالی فون پہ جان مت دے دو، ٹک ٹاک پہ جان مت دے دو، اپنی صلاحیتیں برباد مت کر لو۔ وہ بچے بالغ ہوئے نا تو ان کی صحت، ان کی تندرستی کا خیال رکھنا۔ نانا وہ تو کاٹھی جیسی ہے، وہ کاٹھی نہیں ہے، وہ سب کاٹھی خراب کر دیا اس نے۔ ذرا تیرے بچے کا دھیان رکھ، نہ سمجھ پڑے تو کسی کو سونپ، کسی کو پوچھ۔ فون اتنا بڑا سونپ دیا تو نے، وہ بچے کی جوانی جوان ہونے سے پہلے برباد ہو جائے گی۔ دھیان رکھ، آنکھ آڑے کان مت رکھ۔ ارے کوئی پرندہ، کوئی مرغی، کوئی جانور، کوئی شیر چیتا بتا تو دو جو اپنے بچوں سے غافل ہو، لیکن ایک انسان ہی اپنے بچوں سے غافل ہے۔ تربیت اگر کہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت تو مولانا خالی عالم لوگ جانتے ہیں، ہم کو تو خبر نہیں تربیت کیا۔ تو اچھا میں آج بتاتا ہی چلوں۔ کوئی بکرا بکری لایا، اب تو ٹرینڈ چلے بندر پال، بلی پال، کتے پال۔ ارے تیرے بچے کو صحیح پال پہلے۔ بلی کی فضیلت تو نے سن کے گھر میں بلی لایا، وہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیرے بیٹے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، اس کو مسلمان بنا کے آیا کہ نہیں، بلی پالا کہ نہیں پوچھیں گے۔ نہیں تو سارے عالم کے گھر میں بلیاں ہوتی، بلیاں پال رہے۔ ایک آدھ دو فضیلت سن لی تو تیرے اولاد کی ذرا فضیلتیں سن رحمت والی ذات سے، کہ تو اس کو، تیری بیٹی کی تربیت کرے، اس کی شادی کرے، اس کو بڑا کرے، محمدی بنا کر۔ ارے میرا نبی کہتا ہے کہ وہ باپ اور ماں وہ میرے جنت میں میرے پڑوس میں ہوں گے جیسے دو انگلیاں۔ بلی کی فضیلت پہ بلی لایا۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا اپنے بچوں کی صحت، تندرستی، اس کا خیال کرے، اچھی خوراکیں کھلاوے، پیسے واپرنے زیادہ نہ دے۔ صاف ستھری بات کرتا ہوں، کوئی مالدار ہو اپنے بچوں کو زیادہ پیسے واپرنے دینا اس کی صحت کو بھی بگاڑے گا، اس کے مزاج کو بھی بگاڑے گا اور اس کے پیٹ کو بھی بگاڑے گا۔ اچھے سے اچھا گھر میں، اچھے سے اچھا کھانا گھر میں بنائیے، اچھے سے اچھا خوراک گھر میں صاف ستھرا اس کو کھلائیے، روٹی کھلائیے، اس کو خوراک کا عادی بنائیے۔ مولانا کھاتا ہی نہیں تو وہ وہاں سے سیکھ کے آیا تھا کیا؟ تو نے اس کو ایسی ٹریننگ دی کہ کھانا نہیں کھا رہا، چاکلیٹیں کیڈبریاں کھلا کھلا کر دانت سڑا دیے، زبان کا وہ حال کر دیا کہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ لہذا برائے مہربانی اس پر پھر سے زور دیتا ہوں، اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بہت خیال کرے، ان کو ایکسرسائز، ان کو ورزش کرائے، ان کو مضبوط جوان بنانے کی، اور بیٹی کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ کہاں پتہ چھوکریاں کہاں سے سیکھ جاتی ہے؟ گھی نہیں کھاتے، انڈا نہیں کھاتے، پپیا نہیں کھاتے، کیلا نہیں کھاتے۔ ارے یہ کہاں سے سیکھا؟ تمہاری سلیٹ میں پڑا تھا اس میں۔
پھر یہ نہ کھا کر ذرا کچھ ہوا تو کڑوی دوا کھاتے، پھر انجیکشن چباتے، وہ چلے۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائے ماؤں کے ذمے یہ کام ہے، تھکو مت، کنٹالو مت۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اگر زیادہ ستاتا ہے، کبھی یوں مت کہو کہ ہم تجھ سے تھک گئے، مت بولو۔ تھک کے کیا کرو گے؟ اس کو بھگا دو گے؟ یہ جنگ تو ہے، لگی پڑی ہے۔ تمہاری دعائیں حدیث پاک میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور باپ کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، بیچ میں کوئی فرشتہ، کوئی آسمان اس کو روکتا نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا، اس میں سے کتنے باپ لوگ اپنی دعا، اپنے اولاد کے لیے کتنی دعا مانگتے ہیں؟ کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ ارے بتاؤ کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ ہمارے اکابرین کو دیکھو، 90-94 سال کی عمر ہے اور رات تہجد میں 1-1 1.5 گھنٹہ دعا مانگتے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ وہ نبی جس کے صدقے میں جنت بنی، وہ نبی اپنی امت کے لیے ہر جگہ مانگتا دکھتا ہے۔ صاف ستھرا کہتا ہوں، 2 معمول بناؤ، ایک دعا مانگنے کا بھی اور ایک دعا دینے کا بھی۔ آپ کے بچے نے آپ کو پانی پلایا، آپ کے بچے نے آپ کے پاؤں دبائے، آپ کے بچے نے آپ کا شرٹ لے کر، کرتا لے کر ہینگر میں لگایا، فوراً اس کو دعا دو زور سے، جزاک اللہ بیٹا، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے مالدار بنائے، اللہ تجھے سخی بنائے، اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، بیوی تمہارا کام کر دے، بیوی تمہارے سر میں تیل ڈال دے، تمہارے پاؤں دبا دے، تم کو کھانا دے، تم اس کو دعا نہیں دے سکتے؟ فقیر کی دعا 10 کی نوٹ دے کر لینے کی تمنا کرتے ہو، وہ تمہاری بیوی کچن میں 2 گھنٹے کھڑے رہ کر کھانا پکاوے، تمہاری دعا کی حقدار نہیں؟ شرم آتی ہے، کائے کی شرم آتی ہے؟ شرم کائے کی آتی ہے؟ نکاح کر کے لایا نا، شرم کائے کی آتی ہے؟ دعا دینے میں شرماؤ مت، زور سے دعا دو، تم دیکھو کیسی محبتیں آئے گی، تم دیکھو وہ تمہارے بچے کیسا تمہارا کام کریں گے۔ اور پھر جب دعا دینے والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے جملے بھی تمہارے زبانوں پر ڈالیں گے۔ اور کم میں کم جزاک اللہ کہنے سے تو کنجوسی مت کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کسی کو کوئی کسی پر احسان کرے اور وہ جزاک اللہ کہہ دے، یوں سمجھو کہ اس نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ لہذا گھروں میں اپنی اولاد کو دعا دو، اپنی بیوی کو دعا دو، اپنی ماں کو دعا دو، اپنے باپ کو دعا دو۔ ان بچوں کے لیے بیٹھ کر دعائیں مانگو، اپنے بچے نیک ہو جائیں، ورنہ اللہ نہ کرے جب اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، ہیڈیک اور سر درد بن جاتی ہے۔ ارے میں نے ہماری مسجد میں ایک باپ کو جس کا جوان بیٹا، ارے جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اس میں بھی مائیں تو چھوکرے پہ نچھار ہو جاتی ہے، دیکھ دیکھ کے حرق کھاتی ہے۔ کریں اندر سے، اللہ کی نعمت ہے، آپ خوش ہوئیں، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، سنتوں پر ہے یا غیروں کے طریق پر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکتے دیکھے، مسجد کے صحن میں کہتا ہے مولانا اللہ اگر اولاد دے تو فرما بردار دے ورنہ نہ دے۔ تو اب اسی باپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا تھا، لے ایکٹیوا کی چابی، لے پیسے، ہو جا بھی بانکا، وہ تجھے اکھا بانکا کر دے گا، دیکھ اوندہ اوندہ کر دے گا تیرے کو۔ یاد رکھنا، اگر اپنی اولاد یا کسی کو بھی اس طرح تم نے خوش کیا کہ اللہ ناراض ہوا، یاد رکھو، لکھ لو اس بات کو کہ اللہ اس کے ذریعے سے تم کو ناراض کرا کے رہیں گے، کہ جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اس کی طرف سے تم کو غم اور دکھ مل کے رہے گا۔ تو اپنی اولاد کو غیر شرعی طریقے پر ان کی تربیت اور ان کا اچھیر مت کرو، خالی بڑا کر دینا بڑی بات نہیں ہے، اس کو نبی کی محبت والا بنانا، نبی کے نام پر اپنے آپ کو لگانے والا، اس کو بنانے والا بناؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت تعلیم میں کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ تو بہرحال ان کی صحت، ان کے کھانے پینے کا خیال کرو،
اور صاف ستھرا بتاؤں اتنی بے دینی، اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی گھروں میں گھس گئی کہ دیکھ کر بھی کوئی شرم سب ختم ہو گئی۔ جوان بچے گھروں کے اندر وہ کیا پہن رہے ہیں؟ لہنگے پہن رہے ہیں۔ وہ کیا پہن رہے ہیں؟ وہ پٹے والا کیا، برموڈے، کیپری، اور وہ آتے ہیں نا چپکے ہوئے، اور ایکسرسائز کرنے جاتے تو کیا پہنتے ہیں؟ ٹریک۔ ہاں ٹریک، اس کا ٹریک صحیح کرا دے، وہ غلط ٹریک پہ وہ کچھ بچتا نہیں، کچھ چھپتا نہیں۔ تو ماں نہیں بولتی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تیری ماں ہوں، کیا تو یہ کپڑے پہنتا ہے، اس سے تو نہیں پہنا برابر تھا، بول نہیں سکتی ماں۔ جوان بیٹی گھر میں اس جوان بچے کو بول نہیں سکتے تھے، لیکن شرم و حیا ختم ہو گئی۔ اتنے بدتمیز ہم ہو گئے کہ ایسے گندے واہیات کپڑے، لوئسٹ کی پینٹ اور کچھ نہیں اوپر، بیٹھے اٹھے تو کچھ نہ بچے، اور پھر گھر میں کوئی بولنے والا نہیں، جو بولے وہ مجرم۔ اللہ رسول کو اتنا سب ناراض نہ کرو، وہ سمجھ بے نیاز اللہ ہے، عذاب بھیج دے گا، پکڑ کر لے گا، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ بڑی بڑی قوموں کا جب پکڑ کرنے پر اللہ آ گیا، وہ طاقتور، وہ پہاڑوں کے ساتھ، پہاڑوں میں گھر بنانے والوں کو اللہ نے کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا۔ بہت زیادہ کسی کو دیکھ کر اپنی شریعت، اپنا طریق بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے اگر غلام بنتے ہو تو غلامی پوری لو۔ جیل میں بھی یونیفارم ہوتا ہے، اسکول میں بھی یونیفارم ہوتا ہے۔ میں نبی کے غلام، تیرا میرا کوئی یونیفارم نہیں، تیرا میرا چہرہ نبی والا نہیں۔ یوں ہی مر کے قبر میں جائیں گے، اور تیسرے سوال میں نبی کا چہرہ بتایا جائے گا، نبی تجھے دیکھیں گے یا منہ پھرائیں گے؟ مرنا تھوڑی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ دل کی تڑپ ہے، یہ جگر کی سوزش ہے، یہ خون کا جلنا ہے، اس کو سمجھیے۔ یوں ہی نہیں چلا رہے، امت کی بربادی پہ چلاتے کہ خدا را ایسا نہ کرو، ورنہ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ اگر آ گئی سب بہہ جائیں گے۔ ماں و بہنوں کی بڑی ذمہ داری ہے، گھر کے ماحول کو بناوے۔ کیا ضرورت ہے جوان بچی جوان بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے کیوں گھومے؟ کیوں ماں بولتی نہیں؟ کون سے منہ سے ماں بولے گی؟ ماں کا خود کا دوپٹہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ حیا اور شرم کو جوڑا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو جو چاہے کرو۔ یہ گناہوں کے انبار بے شرمی کی وجہ سے آ رہے ہیں، گندے لباس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ماؤں کو اور جوان بیٹیوں کو چوس پائجامے اور لینگیز پہننے کی؟ کیا ضرورت؟ کیا چھپتا ہے اس میں؟ باپ دیکھ کر، دادا دیکھ کر، نانا دیکھ کر بولے نہیں کہ یہ کیا کپڑے ہیں، اس سے تو نہیں پہنا برابر ہے، میری بیٹی ہوئے گی تو کوئی دن یہ نہیں پہنے گی، ایسا نہیں بول سکتے؟ وہ باپ دادا کو شرم نہ آوے؟ وہ بوڑھے کو شرم نہ آوے؟ کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ سب سے ڈرتے ہیں، اللہ رسول سے ہی نہیں ڈرتے، خالی قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، یہ پوچھ ہوگی اس سے نہیں ڈرتے، ان علینا حسابہم، اس سے نہیں ڈرتے کہ ہمارے ذمہ ان کا حساب ہم لیں گے۔ میرے بھائیوں، ارادے کرو، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج کی مجلس میں ہم اپنی زندگی بدلنے کے ارادے کریں گے کہ ایسی بےہودگی، ایسی بدتمیزی ہم اب ایسی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اچھے کپڑے پہنیں گے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ بعض بچے ایسی اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں کلمہ دعائیں نہیں پڑھا جاتے، کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، ان بچوں کے دل دماغ میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے وہ نام لیتے ہیں وہ۔ تو آپ دیکھیں گے نہیں میرا بچہ بھیم کہہ رہا ہے یا محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں۔ ایسی اسکولوں سے اپنے بچوں کو آپ کیا دلا رہے ہیں؟ اس کا ایمان خراب کر رہے ہیں اس کا۔
لہذا میں صاف ستھرا کہتا ہوں، کوئی جانور ایسا نہیں جو اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور خود دانا چکتے رہے، خود پھرتے اڑتے رہے۔ جب تک اس کا بچہ کیپیبل نہیں ہو جاتا اڑنے کے، دوڑنے کے، بھاگنے کے، ڈیفینس کے، شکار کے لائق نہیں بن جاتا، وہاں تک وہ مائیں اور وہ باپ اپنے بچوں سے الگ نہیں ہوتے۔ یا ماں الگ ہے یا باپ الگ ہے، ہر ایک اپنے فون میں، وہ اپنے فون میں۔ سب کو دکھتا ہے کہ فون کے ذریعے سے بربادی آ گئی، بدتمیزی آ گئی، مسجدیں خالی ہو گئی۔ اچھے اچھے نمازی راتوں کو دیر تک فون دیکھتے، ان کا اسٹیٹس، ابے تیرا اسٹیٹس تو ایمان والا ہے، وہ اسٹیٹس سنبھال، فون میں اسٹیٹس رکھتا ہے تو۔ فجر کی نماز کا تیرا اسٹیٹس تھا، یو آر ارلی اریزر، تم وہ لوگ تھے جو صبح جلدی اٹھنے والے لوگ تھے، تو مسجد خالی، اسٹیٹس تو رکھے گا۔ بنا تیرے سماج اور معاشرے میں تیرے خود کا اسٹیٹس بنا، جو بالکل گر گیا ہے، کہ لوگ ہم کو پہچانتے تھے اس علامت سے کہ یہ وہ قوم ہے جو صبح جلدی اٹھنے والی قوم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرے۔ تربیت کوئی بہت بڑے جنگل کے کوئی جانور یا کوئی پرندے کا نام نہیں کہ جو ہمالیہ کی چوٹی پہ اور ہم کو خبر نہیں۔ جس طرح آپ جانور لاتے، بکرا، بکری، بلی، جو بھی آپ لاتے ہیں، پھر پوپٹ لائے، آؤ مولانا دیکھو یہ پوپٹ ہو، لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے۔ میں تو تیرے بچے کا تو پہلے کلمہ سن، وہ تیری عورت کا قرآن تو سن، اس کی سورہ فاتحہ سن، تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں، تیرے پوپٹ کو کی سورہ بقرہ یاد کرا دے، اللہ کے وہاں سے ایک نیکی نہیں ملے، ایک نیکی نہیں۔ اور تیرے بچے کو تو نے سلام سکھایا، بڑوں کا ادب سکھایا، بڑوں کے ساتھ تہذیب سے رہنا سکھایا، اس کو بڑوں کے سامنے زبان نہ چلانے والا سکھایا، تو نے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنایا، ہر ادا پر تجھے نیکی ملے گی۔ تو بکرے نے، کتے نے پوپٹ کو تربیت کر رہا ہے، ان کو سکھا، وہ سکھا دینا تربیت ہے۔ لو سنو، اور تم نے سکھایا نا اللہ بول تو پوپٹ اللہ بولے، مٹو اللہ بول تو اللہ، تو بولنے اللہ۔ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو، ان کو اسلام کے رنگ میں رنگو، ان کو نبی کی محبت میں ڈباؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بناؤ، شیدائی، کہ ہر کام اس کا سنتوں کے ساتھ ہو۔ اور سن لو، کوئی یوں نہ کہے ابھی چھوٹا ہے، جب پیدا شدہ بچے کے کان میں اذان ہے، کوئی نہ کہے کہ یہ چھوٹا ہے۔ بھائی چھوٹا ہے تو ہم کیا اس کو رابری کرنے بھیج رہے ہیں کہ نا یہ چھوٹا ہے، یہ لوٹ نہیں کر سکے گا، چوری کرنے بھیج رہے ہیں، قبرستان میں قبر کا کھڈا کھودنے بھیج رہے ہیں، نماز پڑھنے بھیج رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے بھیج رہے ہیں۔ تیرے گھر میں 7 برس کا ہے، فجر میں اٹھا کے جھکا، وہ تیرے بازو والے نے 5 برس کے اس کو رکشہ میں بٹھا کے نماز سے پہلے ٹائم میں اسکول بھیج دیا، تو اس کو تو رحم نہ آوے، تجھے نماز کے لیے رحم آوے۔ واہ تیری رحمت، واہ! یہ صرف اسلام اور دین کے ساتھ بیزاری ہے، کوئی رحم کوئی پیار نہیں ہے۔ پیار ہے تو اسکول سے روک۔ لہذا بھائیوں، اپنے آپ کو ہم سنبھالیں، ہم اپنے دین، ہم اپنے پیارے نبی کے طریقے سے بہت دور ہو گئے۔ اب ہم خود بھی ارادہ کریں گے اور علماء سے ربط کر کے اپنے دین کو سیکھیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہی چیز وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخ روئی و بلندی دلائے گی، اور یہ جو خوف کا ماحول ہے انشاءاللہ دور کرے گی۔ یہی وہ طریقہ ہے جو تسخیر کائنات کا طریقہ ہے کہ ارے تو یہ چھوٹے موٹے مسئلے نہیں، صحابہ نے کون سی ایسی مخلوق ہے جس کو تابع کر کے نہیں بتایا؟ جنات ہو، ان کی تلاوتوں میں فرشتے آئے، فرشتے تابع، کہ وہ تلاوت کرے تو ان کا قرآن سننے فرشتے آئے۔ شیطان اور جنات کو پکڑ لیا، صحابی رسول کہتا ہے تیری طاقت نہیں، میرے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا لے، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو لائٹ جاؤ تو ڈرے کوئی آئے گا، تو وہ بھوت اور جنات تیرے کو پکڑنے کے لیے اندھیرے کی راہ دیکھتا تھا، وہ اجالے میں نہیں آ سکتا تیرا ٹانٹیا پکڑنے کے لیے۔ اندھیرا تو بولے پکڑو، اندھا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اندھیرے سے ڈر رہی ہے یہ قوم۔
جانور ہوں، ہوا ہو، زمین ہو، آگ ہو، پانی ہو، ہر ایک کے اوپر اپنا سکہ جمایا، ہر ایک پر، کہ میں نبی کا غلام، جنگل میں آیا، خالی کرو، میں نبی کا غلام، تو اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، یہ آگ کو بجھاؤ نہیں، اس آگ کو بھگاؤ جیسے جانور کو بھگاتے ہیں۔ یہی شریعت، یہی قرآن، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور وہ اللہ ابھی حی قیوم اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اللہ کو بڑھاپا نہیں، اللہ کو موت نہیں، اللہ کو نیند نہیں، اونگ نہیں، کسی سے دبتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی رب ہے، ایک الہ ہے، اس کا دامن، اس کے احکام، اس کی شریعت، اس کا قرآن پکڑ لو، کہیں جھکنے دے تو کہنا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اللہ والے بنیں گے، نمازی بنیں گے، شریعت والے بنیں گے۔ میری ایک ایک ماں اور بہن اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن، نماز اور تعلیم کا ماحول بنائے گی۔ کھانا پکاتے نہیں آتا تو ریسیپی، لا یہ بناؤں لا وہ بناؤں، تو قرآن نہیں آتا تو سیکھو، ماحول ہمارے اللہ بہت سکھانے والے۔ گھر میں قرآن والا ماحول بناؤ، نماز والا ماحول بناؤ، دعا والا ماحول بناؤ، بیٹھ کر ذکر کرنے والا ماحول بناؤ، ایک خالی فون والا ماحول مت بناؤ کہ جس کے گھر میں جاؤ تو فون ہب، یہاں الگ وہاں الگ، یہاں الگ وہاں الگ، سب الگ الگ اپنے اپنے فون لے کے بیٹھے ہیں۔ ایک گھر میں گیا تو سبھی، بیٹا الگ، پوتا الگ، دو پوتے اپنا اپنا فون لے کے، وہ دادی 70 برس کے اوپر وہ بھی لے کے بیٹھی ہے، اے دادی کیا دیکھتی ہے؟ اور ڈرامے دیکھتی ہوں۔ اے تیری زندگی ڈرامے سے کم نہیں ہے، تو ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ ہاں، اب کی تیری زندگی ڈرامہ ہے، اب ڈرامہ دیکھ کے تو کیا کون سا نیا پلان کرنے والی ہے؟ 70 برس کی ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتی بیٹھ کے کہ جب تک سو نہیں وہاں تک میں تسبیح پڑھتی رہوں، قبر میں بھی اس کا ڈرامہ ہی ہوگا۔ پھر یہ ماحول ہم نے بنا رکھا ہے، اور یہ تو ایک آدھ گھر، ورنہ سب گھر کا یہ حال ہے۔ پہلے اس سے پہلے ٹی وی چلتے تھے، جو سیریل آئی، اے دادی آ جا، اے خالہ آ جا، شروع ہو گیا، وہاں سے چلائیے، شروع ہو گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم بہت دور چلے گئے اور بہت نقصان اٹھا چکے، اپنے نبی کو بہت ناراض کیا، اللہ کی رحمتیں سے ہم دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آخری بات کہہ دوں، اگر آپ کا بچہ فرما بردار ہے آپ کی خود دعا نکلے گی، اور اگر نافرمان ہے، بہت ستاتا ہے، آپ خود علاقے کا کوئی آدمی ہوگا، بولو گے ذرا وہاں تیرے پاس سے نکلے نا تو ذرا ایک دو دئیے اس کو، بہت ستاتا ہے میرے کو۔ خود باپ نے اپنی سگی اولاد کو کیوں کسی سے مار کھلانے کے لیے اس کو کیوں کہا کہ مارنا؟ کیونکہ وہ نافرمان ہو گیا۔ جب امت مسلمہ نافرمان ہو جائے گی تو اللہ دوسروں کو بولیں گے مارو ان کو، لوٹو ان کو، ان کی عزت تاراج کر دو، یہ میرے نافرمان ہوئے۔ جب ایک ابا کرے گا تو اللہ کا بھی یہی ضابطہ ہے۔ لہذا ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ آئندہ کل سے فجر کی نماز اپنی مسجدوں کو برابر نماز کے ساتھ پر کریں گے، اللہ کے انوارات سے اپنے آپ کو لیں گے، ہر قسم کی خیر اللہ سے مانگیں گے، شرور و فتن سے پناہ چاہیں گے، اور اللہ نے جو دین عنایت فرمایا ہے اللہ وہ دین کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور آہستہ آہستہ ہوگا۔ لیکن آج سب سے پہلے ارادہ کرو، کرتے ہیں ہم ارادہ کہ اپنے دین پر چلیں گے؟ کرتے ہیں ارادہ کہ اپنے نبی کے سنت طریقے پر ہم اپنی زندگی کے سارے کام کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے، آل اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کے بعد پوری کر دوں کہ جس طرح اللہ پاک نے نعمت دی ہے اولاد کی، قیامت کے دن ہر ماں باپ سے یہ پوچھا جائے گا، حافظ عالم بنایا نہیں بنایا فرض نہیں، جاؤ گے تو بڑے انعام کو پاؤ گے، بہت بڑے انعامات کو پاؤ گے۔ جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو بھی وہ کہہ دے گا میرا ابا ہے، لے جا اس کو جنت میں۔ لیکن اتنا تو ضروری ہے، اور یہ تو پوچھا ہی جائے گا کہ تو نے اپنے بچے کو مسلمان بنایا تھا کہ نہیں،
یہ پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، جوان بچوں کو مسجدوں میں نماز کے لیے بھیجو، جوان بچیوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ۔ اپنی اولاد سے ڈرو مت، انہوں نے تم کو نہیں جنا، تم نے ان کو جنا ہے، ڈرو مت۔ اور خوب اللہ سے مدد مانگو، خوب اللہ سے لو لگاؤ، اور نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھو کہ میرے بچے کو مجھے تربیت کرنی تو میں کیا کروں، لیکن چھوڑ مت دو، بے فکر مت ہو جاؤ، ایسے ہی اندھادھن ان کو بڑا ہونے مت دو۔ اسی طرح جب اولادیں بڑی ہوتی ہے، شادی ہو کے دوسرے کے وہاں گئی، تمہارا سر درد تھا، اب دوسرے کے وہاں سر درد گیا، اب ان کا سر درد ہوگا تو ٹکڑیاں کھائیں گے، اور پھر زیادہ ٹکڑی سے کنٹا لے تو سر درد کو ہٹائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھول چوک کو میں معافی مانگتا ہوں، اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو، کسی کا دل دکھاؤ تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔